السلام علیکم دوستو۔ رمضان کا مہینہ اسلام کا ایک بہت ہی پاک اور مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکات کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور اس مہینے کی عبادات، دعا، تمسک، پرسسٹنس اور تقوی کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت۔ رمضان کے مہینے میں کی گئی دعائیں کسی بھی وقت میں کی گئی دعاؤں سے زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اس مہینے کی عبادات اور دعا اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اللہ کی رحمت۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے عبادات کرنے والوں پر اپنی رحمت کا زیادہ اظہار کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی دعاؤں کے لیے خاص ذکر کیا ہے کہ اللہ انہیں قبول کرتا ہے۔ دعا اور عبادت کا سلسلہ۔ رمضان کے مہینے میں روزہ، قرآن کی تلاوت اور عبادت سے اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس سے انسان کی دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خاص وقت۔ افطار سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے دعا کرنے کی خاص اہمیت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد اور قیام۔ اس مہینے میں تہجد کی نماز اور تراویح کے وقت دعا کرنا بھی خاص ہوتا ہے۔ لاسٹ عشرہ۔ رمضان کے آخری عشرہ، 10 دن بھی دعا کا وقت ہے، جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ دعا کی قبولیت کی شرطیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں۔ اخلاص۔ دعا دل سے ہونی چاہیے اور ارد پر سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تقوی۔ انسان کو اپنے اعمال کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ سے ہدایت کی تلاش کرنا چاہیے۔ صبر۔ دعا کی قبولیت میں صبر بھی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنی وزڈم کے مطابق دعا کو فوراً نہیں قبول کرتے، لیکن یہ اس انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان ایک پاک مہینہ ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، لیکن دعا کرتے وقت اخلاص اور تقوی کی ضرورت ہے۔ روزہ رکھنے کا ذکر قرآن کی سورہ البقرہ سورہ 2 میں کیا گیا ہے۔ یہ خاص طور پر آیت 173 سے 175 تک ہے، جہاں اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کے حکم اور اس کی اہمیت کا بیان کرتے ہیں۔ ان آیاتوں کا کچھ مقصد یہ ہے۔ آیت 173۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، جیسے کہ ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ آیات 184۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ روزہ رکھنے کا وقت اور روزہ رکھنے کی رخصت ہیں، جیسے کہ بیمار یا سفر پر ہونے والے لوگ۔ آیات 150۔ اس آیت میں رمضان کی مہینے کا ذکر ہے جو قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے، اور اس میں مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت نہ صرف روزہ رکھنے کی فرضیت کو بیان کرتی ہیں، بلکہ اس کی مقصد اور اہمیت کو بھی سمجھاتی ہیں۔ روزہ یعنی روزہ داری یا صوم اسلام کی ایک اہمیت رکھنے والی عبادت ہے جو قرآن اور سنت میں ذکر کی گئی ہے۔ روزے رکھنے کی شروعات پہلی سحری سے ہوئی، جب اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ البقرہ آیت 183۔ اس آیت سے یہ سمجھ آتا ہے کہ روزہ صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ پہلے بھی لوگوں پر فرض تھا۔ پروفیٹس
نبیین بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایتوں کے مطابق عبادت کرتے تھے، اس لیے وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ روزہ رکھنے کا حکم اسلام میں پہلی بار رمضان کے مہینے میں دیا گیا، جس میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ 30 دن تک روزہ رکھیں۔ یہ ہدایت قرآن میں واضح ہے اور اس کا عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے بھی کیا۔ اس طرح روزہ رکھنا نہ صرف عبادت کا حصہ ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ بھی ہے جس سے انسان کی صبر، تقوی اور دعا کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ روزہ اسلام میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی اہمیت کو کچھ مختلف پہلوؤں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تقوی کا اختیار، روزہ رکھنا انسان کو اللہ کی عبادات میں خود کو بہتر کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ اس کی تقوی یعنی اللہ سے ڈر اور ان کی عبادات میں خاصیت کو ادا کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ قرآن میں یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے لعلکم تتقون، سورہ البقرہ آیت 183، یعنی تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ صبر اور استقامت، روزہ رکھنے کے ذریعے انسان اپنے صرف خود پر نہیں بلکہ دوسروں پر بھی رحم دل بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے صبر اور استقامت کی اہمیت سمجھ آتی ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان کو خود پر قابو نہیں ہوتا اور اس کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ اجتماعیت، روزہ رکھنے سے مسلمانوں میں ایک اجتماعیت اور ایکتا کا جذبہ بڑھتا ہے۔ اس سے غریبوں کی مشکلات کا احساس ہوتا ہے اور انسان ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح روزہ ایک طرح سے احتسال کا ذریعہ ہے۔ ہیلتھ بینیفٹس، روزہ رکھنا صرف عبادات کا ایک ذریعہ نہیں بلکہ یہ صحت پر بھی اثر ڈالنے والا ہوتا ہے۔ یہ باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے اور ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کا نازل ہونا بھی روزہ کی اہمیت کو بڑھاتا ہے۔ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت اور سمجھنا بھی انسان کے لیے ایک عبادت ہے۔ روزہ رکھنے سے دعا اور عبادات کا اہمیت بڑھتا ہے۔ مسلمان اس مہینے میں اللہ سے زیادہ دعا کرتے ہیں اور اپنی عبادات میں تدبیر کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے اخلاق میں بہتری آتی ہے، انسان کو بہتر انسان بناتا ہے اور اللہ کی نظر میں عزت دیتا ہے۔ اس لیے روزہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ ایک مکمل تزکیہ کا ذریعہ ہے جو انسان کو معنوی اور جسمانی دونوں پہلوؤں سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلامک ٹیچنگز کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام جیسے نبی پروفیٹس اللہ کی طرف سے دیا گیا ہدایت پر عمل کرتے تھے۔ حالانکہ قرآن میں ان نبیان کی روزہ رکھنے کا ذکر واضح طور پر نہیں کیا گیا ہے، لیکن ان کی عبادات اور خدائی ہدایت کو سمجھنے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں جب وہ دنیا میں آئے تو انہوں نے اللہ کی عبادت اور حکموں پر عمل کیا۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا روزہ رکھنے کا طریقہ ان کی عبادت اور اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت کے مطابق تھا، لیکن تفصیلت قرآن یا حدیث میں نہیں ملتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مقام بھی بہت اعلیٰ ہے اور انہوں نے اپنے دور میں اللہ کی عبادت کی۔ جب اللہ نے انہیں پیغام دیا، انہوں نے اسی کے مطابق جینا شروع کیا۔ ان کی عبادت کا طریقہ اور وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ نون ہے کہ ان کا مقصد اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلانا تھا اور وہ اپنے ذہنات اور عبادت میں اللہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے قرآن کی کتاب دی اور انہیں زبور کا پیغام دیا۔ ان کا سلسلہ عبادت بہت ہی خاص تھا، جیسے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ انہیں وہ وقت اور طریقے سے عبادت کرنا آتا تھا جو ان کی خاص مقامت کے مطابق ہوتا تھا۔
روزہ کا مضمون۔ یہ بھی یاد رہے کہ روزہ رکھنے کی عبادت کی شروعات پہلی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے اسلام میں فرض ہوئی، لیکن ان نبیین کا اللہ کی عبادت میں خود کو سمرپت کرنا اور دعا کرنا ایک اہمیت رکھتا تھا۔ ان نبیون کی عبادات اور تعاون کی مثالیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی عبادات ان کے لیے کسی بھی اوستھا میں خاص تھی، اور ہر نبی اپنے ٹائم اور مقصد کے مطابق روزہ یا کسی بھی عبادت کی ادائیگی کرتے تھے۔